ہوگا. ایک بات تھی. دوسری بات آپ نے بڑی اہم جو بات کی نوید بھائی کہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نعوذ باللہ مرزا صاحب نے تو اتنی گالیاں نکالی. توبہ توبہ توبہ. مرزا صاحب نے کہا کیا اس پہ فالج پڑ گیا ہے, کیا وہ گونگا ہو گیا ہے, کیا ایسے. توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. مرزا صاحب نے تو بہت گالیاں نکالی ہیں, میں پہلے وہ گالیاں دکھا دوں, پھر یہ کہتے کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے یار کہ جو ہے نا وہ امتیاز نے بھائی وہ حوالہ وہ والا نہیں دی جس نے میرے سامنے گالیاں نکالی ہیں خدا کو, وہ پہلے آپ کو دکھا دوں. توبہ 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 اللہ جی ہاں, استغفر یہ اللہ. بہت ضروری ہے تاکہ وہ اجرائے نبوت سے جو میں نے بات کی ہے وہ لنک اپ ہے. استغفر اللہ. ابھی جناب یہ پہلے مرزا صاحب کی جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک جو اللہ تعالیٰ کو مفروضے کے طور پہ گالیاں نکالی وہ پہلے لوگوں کو دکھا دیں بھائی, اس سے پہلے کہ پھر کوئی کہہ دے کہ امتیاز نے ایسے کہہ دیا تھا اور حوالہ نہیں دکھایا تھا. بھائی ہمیں ڈر لگتا ہے اب, اس لیے وہ مرزا صاحب کی گالیاں ہم دکھا دیتے ہیں جو مرزا صاحب نے نعوذ باللہ اللہ کو دی ہیں. یہ دیکھیں جناب ذرا, یہ آپ کو گالیاں دکھاتے ہیں. اب ذرا یہ ذرا سب لوگ نوٹ کر لیں حوالہ والیوم 21 پیج 312. دیکھیں ذرا. پس اے سست ایمانو اور دلوں کے اندو, اور جب کہ وہ سن سکتا ہے تو کیا بول نہیں سکتا. کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر سن سکتا ہے تو کیا بول نہیں سکتا, اور جب کہ سننے میں اس کی حتک عزت نہیں تو پھر بندوں کے ساتھ بولنے سے اسے کیوں اس کی حتک عزت ہوگی. ورنہ یہ اعتقاد رکھو کہ جیسا کچھ مدت سے الہام الہی پہ مہر لگ گئی ہے ویسا ہی اس مدت سے خدا کی شنوائی پہ مہر لگ گئی ہے. آگے سنیں. اب خدا نعوذ باللہ, اب یہ ان کا سٹائل تھا, نعوذ باللہ لکھ کے گالیاں دیتے تھے. یہ انہوں نے جب عیسیٰ ابن مریم کو بھی گالیاں دی ہیں تب بھی نعوذ باللہ لکھ کے ہی دی ہیں. اب خدا نعوذ باللہ سمم بکمن میں داخل ہے. کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں. پھر اس کے بعد سوال یہ ہوگا کیوں نہیں بولتا. کیا زبان پہ کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے مگر کان مرض سے محفوظ ہیں. کیا وجہ ہے کہ سننے کی صفت تو اب تک ہے مگر بولنے کی صفت معطل ہو گئی ہے. کیا اب خدا بڈھا ہو گیا ہے, کیا خدا کی قوت گویائی جاتی رہی ہے, یا اس کی قوت و نصرت اور قدرت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. یہ جناب مرزا صاحب نے گالیاں دی اللہ کو. صرف کس بات پہ, ایک بات پہ کہ لوگوں نے کہا مرزا صاحب آپ نبی رسول نہیں ہو سکتے. وہ خدا کو گالیاں دینا شروع ہو گئے. اب آپ کو دیتے ہیں علمی ایک جواب. احمدیوں یہ ساری گالیاں مرزا غلام احمد قادیانی نے خدا کو دی ہیں. اگلی بات سنو ذرا. اگر خدا کے بولنے کا ثبوت یہ ہے کہ خدا کسی کو نبی رسول بنائے, ورنہ ثابت ہوگا کہ خدا کے نعوذ باللہ خدا میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں, تو مجھے بتاؤ کہ مرزا صاحب تک 13 صدیاں ہیں. 13 صدیوں یعنی ہمارے سرکار دو عالم سے لے کے مرزا صاحب تک کتنی صدیاں ہیں, 13 صدیاں. احمدیوں 13 صدیوں میں اللہ نے کتنے نبی رسول بنائے, ذرا نام بتاؤ ان کے, ایک بھی نہیں. تو کیا 13 صدیوں کے اوپر مرزا صاحب کا یہ فتویٰ خدا پہ لگا کہ نہ لگا. اچھا اگلی بات دیکھو ذرا. مرزا صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گیا. 100 اور کتنے 115 سال ہو گئے, 16 سال. 115 سال میں اللہ نے کتنے نبی رسول بنائے, ایک بھی نہیں. تو کیا مرزا صاحب کے مطابق نعوذ باللہ اللہ میں یہ تمام مرض آگے کہ نہ آئے. او خدا کے بندو احمدیوں غور کرو, مرزا غلام قادیانی کی آرگیومنٹ کی اثرات کہاں تک جاتے ہیں. یعنی اگر خدا کے بولنے کا ثبوت یہ ہے کہ خدا کسی کو نبی رسول بنائے, اور اگر خدا نبی رسول کسی کو نہ بنائے تو پھر نعوذ باللہ خدا کے بارے میں یہ سب کچھ کہا جائے گا کہ خدا نعوذ باللہ بڈھا ہو گیا ہے, زبان پہ مرض ہو گیا ہے, خدا کی صفت گویائی معطل ہو گئی ہے. تو مجھے بتاؤ کہ پہلے 13 صدیوں کا جواب کیا دو گے. اور مرزا صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے 125 سال ہو گیا, اس کا جواب کیا دو گے. نوید بھائی یہ خدا کو گالیاں نکالنے والے لوگ ہیں, اور صرف غصہ ایک بات پہ تھا, صرف ایک بات پہ. لوگوں نے کہا مرزا صاحب آپ نبی رسول نہیں ہیں. لوگوں پہ غصہ تھا, خدا پہ نکال دیا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تھے. جی جناب نوید بھائی.